انسائکلو ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، منگولوں کی سلطنت کا بانی اگر چنگیز خان تھا تو اس کی بنیادوں کو پائیدار اور استوار کرنے والا اوکتائے خان تھا۔ اوکتائے خان کو خاص طور پر مسلمانوں سے محبت اور انسیت تھی۔ وہ مسلمانوں کو قابل احترام سمجھتا اور ان کو ہر قسم کی راحت پہنچانا چاہتا تھا۔ منگولوں کے دستور کے مطابق غوطہ مار کر نہانا گناہ کبیرہ تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اوکتائے خان اپنے بھائی چغتائے خان کے ہمراہ جا رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان دریا میں نہا رہا تھا۔ چغتائے خان نے فوراً اس کے قتل کا حکم دیا۔ اوکتائے خان نے کہا کہ اس کو گرفتار کر لو اور مجمع عام میں اس کو قتل کیا جائے۔ اوکتائے خان نے چغتائے خان سے علیحدہ ہو کر تنہائی میں اس مسلمان قیدی سے کہا کہ تم یہ کہہ دینا کہ میرے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی اور مجھ کو ڈاکوؤں کے خوف سے اس کو چھپانے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں دریا میں اس کو چھپانے کے لیے داخل ہوا تھا۔ جب اس مسلمان کو مجمع عام میں اپنی بات کہنے کے لیے حاضر کیا گیا تو اس نے اپنی بے گناہی کے ثبوت میں وہی بات کہی جو اوکتائے خان نے اس کو سمجھا دی تھی۔ یہ سن کر دریا میں اس مقام پر اشرفیوں کی تھیلی تلاش کرنے کے لیے آدمی بھیجے گئے۔ اوکتائے خان نے پہلے ہی وہاں تھیلی ڈال دی تھی۔ وہ برآمد ہوئی اور مسلمان کی بیان کی تصدیق ہو گئی۔ چنانچہ اس کو وہ اشرفیوں کی تھیلی اور چند اور تھیلیاں بطور انعام دے کر اوکتائے خان نے رہا کر دیا۔ اس طرح جہاں تک اس کو موقع ملتا تھا وہ مسلمانوں کو نفع پہنچاتا تھا، مگر دوسرے منگول مسلمانوں کے دشمن اور ان کو نقصان پہنچانے کے شوقین تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اوکتائے خان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے رات خان اعظم چنگیز خان کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میرے بیٹے اوکتائے خان سے جا کر میرا یہ پیغام کہو کہ میری خوشی اور خواہش ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور ان کو قتل کرنے میں ہرگز سستی نہ کی جائے۔ اوکتائے خان نے کہا کہ تو منگولی زبان جانتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں صرف فارسی میں گفتگو کر سکتا ہوں اور فارسی ہی سمجھ سکتا ہوں۔ اوکتائے خان نے کہا کہ چنگیز خان سوائے منگولی زبان کے اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا، فارسی قطعاً نہیں بول سکتا تھا۔ تو نے اس کے کلام کو کس طرح سمجھا؟ یہ کہہ کر حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ جھوٹا آدمی ہے اور چنگیز خان پر بہتان لگاتا ہے۔ چنانچہ فوراً اس کو قتل کر دیا گیا۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا اوکتائے خان منگولوں کا بادشاہ تسلیم کیا گیا اور اس کے بھائی اپنے اپنے علاقوں اور ملکوں پر جو چنگیز خان نے نامزد و مقرر کیے تھے قابض و متصرف ہو گئے۔ 2 برس کے بعد اوکتائے خان نے اپنے تمام بھائیوں کو طلب کیا اور ایک بہت بڑی ضیافت اور جشن منعقد کی۔ جب سب لوگ آ چکے تو اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں بادشاہی کے عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ جس کو مناسب سمجھیں اپنا بادشاہ بنا لیں۔ مگر چغتائے خان اور دوسرے بھائیوں نے بااصرار اس کو تخت پر بٹھایا اور منگولوں کے رسم کے مطابق سب نے آفتاب کی پرستش کی۔ اس کے بعد جوجی خان کا بیٹا باتو خان اور تولی خان کا بیٹا منکو خان مامور کیے گئے کہ روس و بلغاریہ کی طرف فوج کشی کریں۔ چنانچہ ان شہزادوں نے 7 برس کی کوشش کے بعد ان تمام ملکوں کو فتح کر لیا۔ ناظرین، اوکتائے خان کی نسبت عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اگرچہ اعلانیہ مسلمان نہ ہوا تھا لیکن پوشیدہ طور پر وہ اسلام کو سچا مذہب یقین کر کے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کا دارالحکومت قراقرم تھا اور تمام دنیا کی لوٹ کا مال قراقرم میں جمع ہو کر زر و جواہر سے خزانہ بھرا ہوا تھا۔ اوکتائے خان کی سخاوت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ خراسان اور شام تک سے لوگ اس کی سخاوت کا شعرہ سن کر قراقرم چلے آتے تھے اور مالا مال ہو کر واپس جاتے تھے۔ باپ نے جس طرح ظلم و خون ریزی کے ذریعے دولت جمع کی تھی، بیٹے نے اسی طرح محبت و شفقت اور خدا ترسی کی راہ سے اس کو لوگوں میں تقسیم کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منگولوں کی زیادتی اور بربریت سے جو لوگ وحشت زدہ تھے اب اوکتائے خان کی سخاوت اور خدا ترسی کے سبب اس سے محبت کرنے لگے۔ ناظرین، چنگیز خان اور اس کی قوم کا وجود بھی اسلام کی صداقت کا عظیم الشان نشان تھا۔ جس طرح اسلام ایک مفتوح پر اپنا اثر ڈالتا ہے،
اس طرح وہ فاتح کو بھی متاثر کرتا ہے۔ عربوں نے تمام دنیا کو فتح کیا اور وہ ہر ملک میں فاتحانہ داخل ہو کر اسلام کے معلم بنے، لیکن منگولوں نے غافل مسلمانوں کو مغلوب و مقتول بنا کر اس اثر کو اخذ کیا اور اس مذہب کے آگے گردنیں جھکا دیں جو ان کے مسلمان مفتوحین کا مذہب تھا۔